اعلان کون کروا رہا ہے؟ تو پھر طلب کس کی ہے؟ بولیے، پھر مانگ کس کی ہے؟ اگر اعلان وہ کروا رہا ہے نا تو پھر لوگوں کو بتانا مقصود یہ ہے کہ لوگوں، آقا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی محبت خود نہیں مانگی. یہ میرے آقا کا سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے اعلان کروا رہا ہے. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت اللہ تعالیٰ خود مانگ رہا ہے. اب یہاں ایک بڑا نکتہ ہے، آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ عظیم ہے، وہ کمال ہے، وہ اعلیٰ ہے. اگر وہ عظیم ہے تو اس کی مانگ بھی عظیم ہے. ایک بات آپ میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ مانگتا نہیں ہے، وہ تو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ طلب نہیں کرتا، وہ تو عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی سے لالچ نہیں ہے، ہر ایک اس سے لالچ ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے. وہ کسی کے ہاں جھکتا نہیں ہے، ہر کوئی اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے. لیکن قربان جائیں، وہ عظیم ہستی مانگتی نہیں ہے، وہ تو عطا کرتی ہے. پورے قرآن مجید میں اس نے اپنی ذات کے لیے سیگا جمع نہیں لایا، اس نے اپنی تعریف نہیں کی، اس نے یہ قسمیں نہیں اٹھائی. لیکن جب بھی وہ قسم اٹھاتا ہے تو کسی کے لیے اٹھاتا ہے، تاکید لاتا ہے تو کسی کے لیے لاتا ہے. میں قربان نہ جاؤں. اب یہاں میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی، قرابت داروں کی محبت کا سوال کیا. طلب ہے، مانگ ہے تو رب کی ہے. تو پھر کہنا ہوگا کہ وہ رب بھی عظیم ہے، اس کی طلب بھی عظیم ہے. تو جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ بھی عظیم ہے، تو جن سے مانگ رہا ہے وہ بھی عظیم ہے. تو جو دے دے. دیکھیں، میرے 5-7 دوست ہونا کیا میری باتیں مشکل میں، میرے 5-7-10 دوست ہوں تو مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو میں ہر دوست سے مانگ سکتا ہوں. ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے، ماشاءاللہ بڑے بڑے اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، اہل تجربہ بیٹھے، ماشاءاللہ. مشکل ہے کیا؟ مشکل ہے. ہر ایک سے بندہ نہیں مانگ سکتا. دوستی بڑوں سے ہوگی، پیار بڑوں سے ہوگا، واقفی تعلق بڑا سو. بتا دیا کہ یار ہاری پور میرا واقف ہے. میرے پاس سینکڑوں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، ہزاروں لوگ میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ غربت والے ہوں گے. غربت والوں میں سے بھی خاص 1-2 یا 3 دوست ہوں گے جس سے وہ مانگے گا. ایسے ہی ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایسے ہی ہے. دیکھیں، آپ میرے ساتھ یہی فرما رہے ہیں، میرے ساتھ آپ تعامل فرما رہے ہیں، اور ایسے ہی ہے. میں آپ سے بات کرتے ہیں، علماء کرام اہل علم ہیں، میں صرف آپ سے مخاطب ہوں. ہر ایک سے وہ نہیں مانگتا. 1-2 خاص دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ فری ہوتا ہے، وہ مانگ لیتا ہے، دے بھی رہا ہے. یہاں تک کہتا ہے کہ یار میرے کے ساتھ گھریلو تعلقات بھی ہیں. یہاں تک وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میرے گھر میں آنا جانا ہے، وہ میرے گھر والے میرے ان کے گھر والے. تو میں پھر کیوں نہ کہوں مولا قربان جاؤں تیری ذات پر، تو کتنا اعلیٰ ہے، تو کتنا عظیم ہے. تو پھر جب اس کے میرے آقا کے گھر والوں کے مانگنے کی بات آئی ہے تو آپ اور میں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سوال کر رہا ہے. 1-2 میرے محبوب کے گھر والوں کی محبت، تو الحمدللہ پھر تمہیں بھی مبارک ہو. ہم خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت کے ذریعہ سے، توسل سے، وساطت سے اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت مانگ رہا ہے. لیکن آگے کی جملہ بڑا پیارا ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا. یہ نیکی کمال ہے، یہ عمل بھی کمال ہے. غور کریں، وَمَن يَقْتَرِفْ کمانا ہے نیکی کا کرنا، جاری رکھنا. رب کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے پاس یہ نیکی آ گئی ہے پھر چھوڑنا نہیں، پھر اس کو جاری رکھنا. پوری زندگی تو جاری رکھے گا. نزد لہو حسنا، میں اس نیکی میں اضافہ کرتا رہوں. کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت، یہ دولت، یہ نعمت، یہ مال، یہ ڈگری، یہ گریڈ، یہ کمال ہے. رب کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یار اگر یہ تو نے کہہ دیا ہے نا تو آپ اس پہ ڈٹ جا، جم جا، لچک نہ آ جائے، پیچھے قدم ڈگمگا نہ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ تمہارے دامن میں
اگر یہ تحفہ آ گیا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ بولیے آپ، جاری رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ نیکی بڑی کمال ہے، اتنی کمال ہے کہ تو کرتا جائے گا، نزد لہو، رب اضافہ کرتا جائے گا. قربان جائے. آخری جملہ بڑا ہے، بڑا خاص نکتہ ہے. ان اللہ، اب ان پھر تاکیدی لفظ آ گیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ فرمانے اس میں شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یار اس بندے کو والدین کی قدر نہیں ہے، یا اس کو استاد کی قدر نہیں ہے، ان کو اہل علم کی یعنی علماء کی قدر نہیں ہے، یا ان کو بڑوں کی قدر نہیں ہے، اس کو قرآن کی قدر نہیں ہے. کہتے ہیں لوگ آپس میں یا اس کو قدر ہی نہیں. اگر یہ قدردان ہوتا، قدر شناس ہوتا تو یہ ضرور قدر کرتا، یہ قدر ہی نہ کرتا. رب نے بھی کمال کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تیرے اس عمل کی کوئی اور قدر کرے یا نہ قدر کرے، میں قدر کروں گا. کیونکہ شکور کا معنی قدردان، قدر شناس، قدر کرنے والا. پھر آج 8 محرم الحرام کی تقریب میں آنے والوں، تمہیں خوشخبری ہے، تمہیں مبارک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ تیری اس عمل کی میں قدر کروں گا. مولا کس حال میں کرے گا، کس انداز میں کرے گا، کس صورت میں کرے گا، کس طرح کرے گا. رب کہتا ہے غفور، غفور کی صورت میں کروں گا. مولا وہ کیا؟ فرمایا قدر اس طرح کروں گا کہ تو میرے بابو کے گھر والوں سے محبت کا رشتہ جوڑ کے رکھنا. وَمَن يَقْتَرِفْ، اس کو جاری رکھنا، میں قدر کروں گا. مولا کیسے قدر کرے گا؟ فرمایا غفور کی صورت میں. کیا مطلب؟ فرمایا تو کرتا جا، میں تیری بخشش فرماتا جاؤں. بہرحال ٹائم تھوڑا ہے، کیونکہ بالکل ٹائم تو 5 منٹ رہ گئے، دعا کا وقت قریب آ گیا. اب میں فقط ایک حدیث کو کرنا چاہتا ہوں اہل علم کی مجلس میں، بڑی خوبصورت ہے. چاہتا تو میں تھا کہ شاید پر میں اور چلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے پیچھے سمندر بہ رہے ہیں. دل کرتا ہے قرآن پڑھتے جائیں، کھولتے جائیں. جب بندہ اس قرآن کے یہ سمندر میں ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی وابستگی نصیب فرمائے، قرآن پڑھا بھی کریں، جناب تعلق بھی رکھیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن ہوگا. اور یہ جملہ آپ ذہن میں کر لیں، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک حدیث بڑے مختصر کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابن مسعود صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ادھر میں ایک جملہ بولا تھا، ان اللہ غفور شکور. کس صورت میں رب قدر کرے گا؟ آپ کو یاد نہیں؟ بلند آواز سے بولے، اس انداز میں قدر کرے گا. کس صورت میں؟ بخشش کی صورت میں. بس کس صورت میں؟ بس یہ بات یاد رہے. اب یہ حدیث سنیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حب آل محمد یوما، قربان جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن محبت کی. ایک دن، 2 دن کی بات نہیں ہو رہی، صدی سے سال کی بات نہیں ہو رہی. حب آل محمد یوما، یہ میری آخری بات ہے، وہ بڑی توجہ طلب ہے. جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ کتنے دن کی محبت کی؟ ایک دن کی. کتنی؟ ایک دن کی محبت. اب یہاں 2 سال کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک دن کی محبت کرے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ ایک دن کی محبت کرے. اس پہ ڈگریاں کتنی ہیں، پروٹوکول کتنے ہیں؟ 2 ڈگریاں ہیں، 2 پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. آج محرم الحرام کی تقریب میں آنے والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت، محبت، نصرت، ارادت، تعلق، یہ کوئی معمولی کام ہے جو رب خود مانگ رہا ہے. زبان نبوت سے الفاظ، یہ کلمات نکل رہے ہیں. امام شافعی رحمہ یہی تو آپ نے فرمایا، اے میرے آقا کے گھر والوں، تمہاری عزت یا تمہارا وقار یا تمہاری
سنیے، کتنے دیر کی محبت؟ ایک دن. یاد رہے گا. انعام کتنے ہیں؟ تحفے کتنے ہیں؟ میں اس کو کہتا ہوں پروٹوکول کتنے ہیں. دنیا مانگی، دنیا کے پروٹوکول میں آؤ، علاقہ کے گھر والوں سے محبت کرو، پھر پروٹوکول لو. پہلا پروٹوکول پتہ کیا ہے؟ خیر من عبادت انسان. خیر کا لفظ آیا ہے، خیر کا لفظ برابر نہیں فرمایا. ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. میں نے تشریح نہیں کی کیونکہ میری عادت ہے کہ میں پھر اس کو کھولتا ہوں، واضح کرتا ہوں جو میں اینڈ کر رہا ہوں. ایک دن کی محبت اس کے پہلا جو زندگی میں ہے، دنیا میں پہلا انعام دنیا میں ہے، اگلا انعام دنیا سے جانے کے بعد ہے. اب پہلا انعام کیا ہے؟ ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب یہ تو دنیا کا صلہ ہے. تو جو 2 دن کی محبت کرے، مجھے دیکھ رہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. 1 دن کی محبت 1 سال کے برابر ہے. 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو 2 دن کی، تو سال میں کتنے دن ہوتی ہے؟ تو اگر 365 اگر وہ دن محبت کریں، ابھی رات شامل نہیں، دن شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1 دن کی تو رات بھی شامل کر لیں. علماء بیٹھے ہیں 24 گھنٹے لگا رہے، جب 1 دن ملا لیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر 365 دن بنتے ہیں سال کے، تو وہ 24 گھنٹے 12 مہینے اس کے دامن میں آ کر علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت ہے. تو پھر اگر 1 دن کی محبت 1 سال سے بہتر ہے، تو پھر 3 صدیاں 65 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آج یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمارا ہر سانس اوپر آئے تو آقا کے گھر والوں کی محبت میں، نیچے بھی آئے تو آقا کے گھر والوں کی محبت. یاد رہے گا؟ اگلا پروٹوکول سنیں گے، ٹائم ہو گیا ہے دعا کا. اگلا پروٹوکول سنیں، توجہ طلب. وَمَن مَاتَ ہائے ہائے وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ، ہاں کی زمین اشارہ کر رہی ہے سرکار کی آل کی محبت کی طرف. وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ، اللہ جو مر گیا ان کی محبت میں، محبت میں، تو مرے گا وہی 24 گھنٹے محبت کرے گا. کیا پتا کس وقت بھی موت آ سکتی ہے، جھٹکا لگ سکتا ہے. اللہ اکبر. مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. دنیا میں محبت کرے تو 1 دن کی محبت 1 سال سے بھی بہتر ہے. اور اگر محبت کرتا 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 مر گیا تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ادھر مرا نہیں، ادھر داخل الجنہ، ادھر جنت میں داخل ہوگا. دوستو میں نے ہونے کا ٹائم دیا تھا تو میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس میں ٹائم کے اندر ختم کر دوں. میں آپ کو کچھ دے تو نہیں سکا، کچھ کوئی الفاظ کلمات، لیکن بہرحال میں جو کچھ ہو سکا تھوڑے سے وقت میں بس قرآن مجید کے آیت میں سے جو 2-3 باتیں مجھے ملی وہ آپ تک پیغام کے طور پہ پہنچا دی ہیں. اور جو ایک حدیث پاک سے پیغام ملا مجھے بھی اور آپ کو بھی، وہ بھی میں نے پہنچا دیا ہے. باقی ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس خاندان کے ساتھ محبت کرنی اتباع کی صورت میں. کس کی صورت میں؟ اتباع. اتباع کیا کہتے ہیں؟ کہ جس طرح ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اعمال، اس کے مطابق انہوں نے اپنے کیا اس خاندان نے اپنے نانا جان، اپنے باپ کی ان کی سنت کو ترک نہیں ہونے دیا. بس اس عطاؤں میں آقا کے گھر والوں سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو گفتگو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا